بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے روزوں کے مسائل کے متعلق یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کی کس پر قضا آتی ہے، کس پر کفارہ آتا ہے۔ بڑے خاص مسائل ہیں، ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ توجہ فرمائیں۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لیتا ہے، اس پر قضا ہے یا کفارہ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیتا ہے تو اس پر روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لیتا ہے، اس کے بعد جان بوجھ کر کھا لیتا ہے تو اس پر قضا ہے یا کفارہ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بھول کر کھانے کے بعد اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کھا لیتا ہے روزے کی حالت میں تو اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی افطاری کے وقت 10 منٹ پہلے کھانا جو ہے کھا لیتا ہے، روزہ کھول لیتا ہے بھول کی وجہ سے، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر، تو اس پر قضا ہے یا کفارہ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس پر روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت ایک آدمی نے کھانا کھایا، یعنی کہ سحری کا کھانا کھایا اور اتنی دیر تک کھاتا رہا کہ اذان ہوتی رہی اور وہ کھانا کھاتا رہا۔ یہ عمل اس نے بھول کر کیا ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا، اس نے یہ عمل بھول کر کیا، اس کو پتہ نہیں تھا، تو لہذا اس پر قضا ہے یا کفارہ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر اس نے یہ بھول کر عمل کیا ہے تو اس پر روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ قضا اور کفارہ کسے کہتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ بات عرض کر دی ہے۔ قضا کہتے ہیں روزے کے بدلے روزہ رکھنا، اور کفارہ کہتے ہیں جرمانے کے طور پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا۔ آگے بڑا خاص مسئلہ، توجہ فرمائیں، بہت ہی خاص مسئلہ ہے، کبھی یاد کرو گے انشاءاللہ۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے رمضان المبارک کا ایک روزہ توڑ دیا جان بوجھ کے، اس کے ذمہ کیا ہے؟ اس کے ذمہ قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ تو میں نے یہ پہلے بتا دیا، قضا کہتے ہیں روزے کے بدلے روزہ رکھنا، اور کفارہ کہتے ہیں 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنا۔ اب اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تھا تو اس کے ذمہ قضا بھی تھی اور کفارہ بھی تھا، یعنی کہ روزے کے بدلے روزہ بھی تھا اور 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی تھے۔ تو کتنے بن گئے؟ ایک روزہ توڑنے کے بدلے میں اس کے ذمہ 60 روزے بن گئے۔ اب آگے خاص بات ہے، توجہ فرمائیں، خاص بات یہ ہے، یہ جرمانہ تھا 60 روزے کا ایک روزہ توڑنے کا، لیکن اگر کسی آدمی نے ایک ہی رمضان میں 2-4 روزے توڑ دیے یا 5-6 روزے توڑ دیے جان بوجھ کر، تو ایک روزے کا کفارہ کتنا تھا؟ 60 روزے۔ تو اگر اس نے 5 یا 6 روزے توڑ دیے تو اس کا کفارہ کتنا ہوگا؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ اگر اس نے 5 روزے توڑ دیے، میں نے پہلے بتا دیا جو ایک روزے کا کفارہ ہے وہ ہے 60 روزے، یعنی کہ 2 مہینے لگاتار روزے اور ایک الگ روزہ، وہ جو قضا کا ہے۔ اگر اس نے 5 روزے توڑ دیے ہیں تو ظاہر طور پر کیا نظر آ رہا ہے کہ اس پر 10 مہینے کے روزے ہیں اور اس کے ساتھ 5 روزے الگ ہیں، وہ جو قضا کے ہیں۔ تو کتنے بن گئے؟ یہ تو 10 مہینے لگاتار روزے رکھتا رہے گا پورا سال۔ تو اب یہ کیا کرے آدمی؟ ایک آدمی کا ایک روزہ توڑنے کا کفارہ تھا 60 روزے، اگر اس نے 5 روزے جان بوجھ کر توڑ دیے تو پکی بات ہے اس کے ذمہ کتنے مہینوں کے کفارے آگے؟ 10 مہینوں کے کفارے آگے۔ تو اب وہ کیا کرے؟ اب تو پورا مہینہ روزے رکھتے رہے گا۔ اب اس کے لیے کیا معاملہ ہے؟ اب اس کے لیے معاملہ یہ ہے، اگر رمضان ایک ہے، توجہ فرمائیں، اگر رمضان ایک ہے تو اس کا ایک روزہ توڑے، 2 توڑے، 5 توڑے، 10 توڑے، اس کا کفارہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کا کفارہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے 2 یا 3 کفارے نہیں ہوتے۔ مطلب کہ اگر ایک رمضان کے مہینے کا ایک روزہ توڑ دیا، 2 توڑ دیے، 5 توڑ دیے یا 10 توڑ دیے، اللہ معاف فرمائے، اگر اس نے یہ عمل کر لیا، غلط کام کر لیا، تو اس کے ذمہ جو ہے صرف 60 روزے آئیں گے، کیونکہ رمضان ایک ہو، اس کے جتنے مرضی روزے آدمی توڑ دے، اس کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر رمضان کا مہینہ الگ الگ ہو کہ پچھلے سال بھی اس نے ایک روزہ جان بوجھ کے توڑا تھا اور اس مہینے بھی اس نے ایک روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا ہے، اس کا کفارہ بھی الگ الگ ہوگا۔ یعنی کہ پچھلے سال کا جو اس نے روزہ توڑا تھا، اگر اس نے اس کا کفارہ دے دیا ہے تو وہ کفارہ ادا ہو گیا، اگر نہیں دیا تو اس سال اس نے ایک اور روزہ توڑ دیا تو اس کے ذمہ 2 کفارے ہیں، ایک کفارہ پچھلے رمضان کا روزہ توڑنے کا اور ایک کفارہ اس رمضان کا روزہ توڑنے کا۔ اب اس کے ذمہ 2 کفارے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیں، اگر رمضان کا مہینہ ایک ہے تو کفارہ بھی ایک ہوگا، چاہے اتنے مرضی آدمی روزے توڑ دے۔ اگر رمضان کا مہینہ الگ الگ ہے تو کفارے بھی الگ
الگ الگ ہوں گے۔ آگے معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کفارے کے روزے رکھ رہا تھا تو درمیان میں اس نے روزے کو چھوڑ دیا، توڑ دیا یا چھوڑ دیا، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دوبارہ گنتی کرے۔ جس آدمی کے ذمے کفارے کے روزے تھے، اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا تھا، اس کے ذمے 60 روزے تھے، اب وہ 60 روزے رکھ رہا ہے، درمیان میں اس نے پھر روزہ توڑ دیا یا چھوڑ دیا، اب اس کے ذمے کیا ہے؟ اس کے ذمے ہے کہ دوبارہ گنتی کرے، دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے، 1 2 3 4 5 6۔ اور آگے اس سے بھی خاص مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ عورت نے کر دیا، یعنی کہ عورت نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو پکی بات ہے اس پر قضا بھی ہے، روزے کے بدلے روزہ بھی ہے، اور کفارے کے 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی ہیں، یعنی کہ عورت کے ذمے بھی 60 روزے ہیں۔ تو مرد کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ کفارے کے روزے رکھتے رکھتے درمیان میں چھوڑ دے گا تو اس کو دوبارہ گنتی شروع کرنی پڑے گی، لیکن اگر عورت جو ہے وہ کفارے کے روزے رکھ رہی ہے تو پکی بات اس کو ماہواری کے ایام آتے ہیں، حیض کے دن آ جاتے ہیں، تو پکی بات ہے حیض کے دن میں روزہ نہیں ہوتا، اگر رکھا بھی ہوتا ہے جب حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عورت کے لیے معاملہ کیا ہے؟ کیا عورت جو ہے وہ جو کفارے کے روزے رکھ رہی ہے، اس کے کفارے کے روزوں کے درمیان اگر حیض آ جائے تو حیض کے اندر ظاہر 7 8 روزے اس کے چھوٹ جانے ہیں، تو اب کیا وہ دوبارہ گنتی شروع کرے یا جہاں سے روزہ آ کر وہ حیض کا معاملہ آیا تھا اس سے آگے گنتی شروع کرے؟ مثال کے طور پر عورت کو 15ویں روزے جو ہے یہ حیض کا معاملہ بن گیا، یہ وہ اس عورت کی بات کر رہا ہوں کہ جس پر کفارے کے روزے ہیں، 15ویں روزے میں آ کر حیض کا معاملہ بن گیا، اب اس کا حیض رہا ہے پورا ہفتہ، یعنی کہ 8 دن اس کا یا 7 دن اس کا حیض کا معاملہ رہا ہے۔ جب حیض سے عورت پاک ہو جائے تو اس کے بعد کیا 16واں روزہ شروع کرے یا پہلے سے شروع کرے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عورت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص چھوٹ دی ہے، یہ مہربانی اور شفقت کا معاملہ فرمایا ہے کہ اگر کفارے کے روزے رکھتے رکھتے درمیان میں حیض آ جائے، اب جب حیض سے وہ پاک ہوگی تو آگے سے 16واں روزہ شروع کرے گی، 16ویں روزے کی گنتی کرے گی، دوبارہ شروع سے روزے نہیں رکھے گی۔ یہ عورت کے لیے خصوصیت ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں وہ اگر چھوٹ جائیں، ظاہر حیض کے دن میں عورت روزے نہیں رکھتی، رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں جب وہ عورت سے حیض کی وجہ سے چھوٹ جائے تو ان کی قضا ہے، لیکن جب نمازیں چھوٹ جائیں تو ان کی قضا نہیں ہے۔ یہ بات میں نے بڑی خاص عرض کر دی ہے عورتوں کے کفارے کے روزے کے بارے میں اور مردوں کے کفارے کے روزے کے بارے میں، تو لہٰذا میرے عزیز بھائی اگر ہو سکے دوبارہ ویڈیو یہ پیچھے کر کے دیکھ لینا، یہ بڑی خاص بات ہے، عورتوں کا جو کفارہ ہوتا ہے اس کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور مردوں پر جو روزوں کا کفارہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو چھوٹے ہیں وہ روزے جن کی وجہ سے ان پر قضا لازم تھی، روزوں کی قضا کرنا لازم تھی، اب وہ جو قضا کے روزے ہیں وہ رمضان المبارک کے فوراً بعد رکھے یا وقفے سے بھی آدمی رکھ سکتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو قضا کے روزے ہیں وہ اکٹھے بھی آدمی رکھ سکتا ہے اور وقفے کے ساتھ بھی آدمی رکھ سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس مرد یا عورت پر رمضان کے روزوں کی قضا تھی، یعنی کہ چند روزے تھے اس نے چھوڑ دیے تھے، ان روزوں کو قضا کے طور پر بعد میں ادا کرنا تھا، اور وہ جو روزے قضا کرنے ہیں بعد میں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے کیا اسی مہینے کے اندر سارے روزے قضا کرنے ہیں یا اس کے بعد بھی آدمی قضا کر سکتا ہے وقفے کے ساتھ؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اسی مہینے کے اندر ان کی قضا کرنا لازم نہیں ہے، اگر وہ کر لے گا تو ٹھیک ہے، قضا جو ہے وہ ہو جائے گا معاملہ، اگر وہ چاہے تو پورے سال میں الگ الگ وقفے کے ساتھ بھی ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ قضا جلدی کر لے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ معاملہ بن گیا، بننا یہ سب کے ساتھ اگر موت آ گئی تو ان روزوں کا وبال اس کے ذمہ رہے گا، لہذا آدمی کوشش یہی کرے کہ جتنی جلدی ہو سکے روزوں کی قضا جو ہے وہ ادا کر لے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد ہے یا عورت ہے، وہ بیمار تھا یا بیمار تھی، اس نے پھر بھی روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کی حالت میں اس کو لاحق ہوا کہ بیماری بڑھ جائے گی، اس کو یہ محسوس ہوا کہ بیماری بڑھ جائے گی، اسی خطرے کے اندر اس نے روزے کو توڑ دیا، تو اب اس پر قضا ہے یا کفارہ ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسی حالت میں اس مرد یا عورت پر روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد یا عورت نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور اس کو جان کا خطرہ لاحق ہوا کہ اس نے محسوس کیا اگر میں
روزہ نہیں توڑوں گا تو میری جان چلی جائے گی. اب اس نے کیا کیا؟ روزہ توڑ دیا. اب اس کے ذمے قضا ہے یا کفارہ ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روزہ رکھنے کی حالت میں اگر جان کا خطرہ محسوس ہو جائے تو روزہ توڑ دیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں. اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی نے آپس میں ملاپ کر لیا، ملاپ خاص کر لیا، کیا ان دونوں پر قضا ہے یا کفارہ ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان دونوں پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے.